آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 289، یثرب مقام ہجرت، 11واں حصہ، قبائل انصار میں اشاعت اسلام کا آغاز، حصہ سوم۔ اس پر سب متفق ہیں کہ حضرت مصعب نے اسعد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی۔ یثرب میں مصعب کو مقری کہا جاتا تھا، یہی سب کے امام بھی تھے۔ سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اوس و خزرج میں باہمی عداوت تھی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت مصعب پر کسی کو اعتراض نہ تھا، سب نے بالاتفاق ان کو اپنی نماز کا امام مقرر کیا۔ دارقطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی طرف لکھا کہ وہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ قائم کریں۔ بڑھاپے میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی تھی، ان کے فرزند عبد الرحمن ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ کعب بن مالک جب بھی جمعے کی اذان سنتے تو ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے والد سے اس دعا کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ابو امامہ وہ شخص ہے جس نے مدینہ طیبہ کی حرہ بنی بیاضہ میں حزم النبیت کے مقام پر نماز جمعہ کی ابتدا کی۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم 40 افراد تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن اسحاق کے حوالے سے حضرت مصعب کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے۔ ایک روز اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب کو ہمراہ لے کر عبد الاشل اور بنی ظفر کے علاقے میں آئے۔ سعد بن معاذ اسد کی خالہ کا لڑکا تھا۔ اسعد اور مصعب بنی ظفر کے باغیچے میں چلے گئے اور وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر مرق تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ارد گرد کے علاقے میں جو مسلمان آباد تھے انہیں ان کی آمد کا پتہ چلا، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان دنوں سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر بنی عبد الاشل میں اپنی اپنی قوم کے سردار تھے اور دونوں ابھی تک مشرک اور بت پرست تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اسعد اور مصعب دونوں بنی ظفر کے باغیچے میں آئے ہوئے ہیں تو سعد نے اسید کو کہا کہ تیرا باپ مرے، تم ان دونوں کے پاس جاؤ جو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے ضعیف العقیدہ لوگوں کو وہ بے وقوف نہ بنائیں۔ تم جاؤ ان کو سرزنش کرو اور انہیں کہو کہ وہ آئندہ اس علاقے میں آنے سے پرہیز کریں۔ اگر مجھے اپنے خالہ زاد بھائی اسعد کا پاس نہ ہوتا تو میں خود چلا جاتا اور تمہیں یہ زحمت نہ دیتا۔ سعد کے کہنے پر اسید اٹھا، اپنا نیزہ سنبھالا اور بنی ظفر کے باغیچے کی طرف چل پڑا جہاں اسلام کے دونوں مبلغ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اسعد نے اسید کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مصعب کو کہا کہ وہ سامنے اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اسے یوں تبلیغ کرو کہ وہ اللہ کے دین کی تصدیق کرنے لگے۔ مصعب نے جواب دیا، اگر وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو میں ضرور اس سے گفتگو کروں گا۔ اتنے میں اسید وہاں پہنچ گیا اور منہ بسور کر کھڑا ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ تم ہمارے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہاں کیوں آتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو تم فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھئے، ہماری بات تو سنیے، اگر پسند آ گئی تو قبول کر لیجئے، اور اگر آپ کو ہماری بات پسند نہ آئی تو ہم خاموش ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی بات نہیں سنائیں گے جس کا سننا آپ پسند نہیں کرتے۔ اسید نے کہا کہ تم نے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں کاٹ دیا اور ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے گفتگو شروع کی اور اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں اسے بتایا، پھر قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی، اس سے پیشتر کہ اسید اپنی زبان سے کچھ کہے، ہم نے اس کے چہرے پر ایمان کا نور دیکھ لیا۔ آخر وہ بولا، کتنی اچھی باتیں آپ نے سنائی ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے، پھر پاک لباس زیب تن کرے، پھر کلمہ شہادت پڑھے اور آخر میں کہا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ یہ باتیں سن کر اسید اٹھا، پہلے جا کر غسل کیا، پھر پاک کپڑے پہنے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نے ان دونوں کو کہا کہ میرے پیچھے ایک شخص ہے، اگر وہ تمہاری تابعداری اختیار کر لے تو اس کی قوم کا ہر فرد آپ کے دین کو قبول کر لے گا، میں اس کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنا نیزہ پکڑا اور جہاں سعد بن معاذ کو وہ چھوڑ گیا تھا ادھر جانے کا ارادہ کیا۔ سعد بھی اپنی قوم کے ساتھ اس کے لیے چشم برا تھا۔ جب اس نے دور سے اسید کو اپنے طرف آتے دیکھا تو کہنے لگا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسید کا چہرہ بدلا ہوا ہے،
جو چہرہ لے کر وہ گیا تھا اب وہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ جب اسید وہاں پہنچا تو سعد نے پوچھا کہ سناؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اسید نے کہا میں نے ان دو صاحبوں سے گفتگو کی ہے، مجھے تو ان کی گفتگو میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ جب میں نے ان کو مزید تبلیغ کرنے سے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم وہ کام کریں گے جو تمہیں پسند ہو۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بنو حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اپنے گھروں سے وہ باہر نکل آئے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ تیری خالہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح اسعد کو قتل کر کے در حقیقت وہ تجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، مبادا بنو حارثہ اسد کو قتل کر دیں۔ اس نے اپنا نیزہ پکڑا اور جانے سے پہلے کہنے لگا اے اسید تو نے وقت ضائع کیا ہے اور کوئی مفید کام نہیں کیا۔ سعد تیزی سے ادھر چل پڑا جہاں حضرت مصعب اور اسد بن زرارہ بیٹھے تھے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھانپ گیا کہ اسید نے اسے محض اس لیے ادھر بھیجا ہے کہ وہ ان کی گفتگو سن سکے۔ سعد وہاں پہنچا تو اس نے بڑے غصے سے اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بخدا اے ابو امامہ اگر تیرے اور میرے درمیان یہ رشتہ داری نہ ہوتی تو کبھی یہ جسارت نہ کر سکتا کہ تم ہمارے علاقے میں ایسا کام کرنے کے لیے آتے جو ہمیں ازحد ناپسند ہے۔ اسد نے مصعب کو کہا کہ بخدا ہمارے پاس اپنی ساری قوم کا سردار آ گیا ہے، اگر اس نے تیری تابعداری قبول کر لی تو پھر اس کی قوم کا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ مصعب نے سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا آپ بیٹھ نہیں جاتے؟ کیا آپ میری بات سن نہیں لیتے؟ اگر آپ کو میری بات پسند آ جائے تو اسے قبول کر لیں، اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہم ایسے کام سے دستبردار ہو جائیں گے جو آپ کو ناپسند ہے۔ یہ سیدھی سی بات سن کر سعد نے کہا تو نے بڑے انصاف کی بات کی ہے۔ پھر اس نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔